بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری روزی دن بدن بڑھتی چلی جائے۔ تو حاضرین محترم، ہم میں سے ہر انسان تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل رزق وہی ہے جو محنت کر کے حاصل کیا جائے۔ لیکن جہاں پر قرآن نے، دین نے، اسلام نے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ بھائی آپ محنت کریں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، وہیں قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اگر آپ یہ کام کرتے چلے جائیں تو اللہ اس کے بدلے میں بھی آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ حاضرین محترم، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ یہی کہ لیبر ڈے گزرا اور پھر ہم میں سے ہر کوئی روزی کمانے کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے تاکہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ بتائیے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اور کیا ایسا کیا جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے۔ حاضرین محترم، آئیے قرآن مجید کی میں نے آیت قرآنی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے پہلا اصول، اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور احادیث رکھنے لگا ہوں تاکہ ہم وہ اعمال اپناتے چلے جائیں، اپنی طبیعتوں میں، اپنی ذات میں قرآن سے ہم رہنمائی لیتے جائیں، آقا کے فرمان سے رہنمائی لیتے جائیں، وہ عمل ہم کرتے جائیں گے۔ فرمایا اگر تم یہ کرتے جاؤ گے نا، اللہ غیب سے بھی تمہارے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی رحمت، پہلا پوائنٹ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا وہ بندہ، بڑا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلا اصول کہ آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اگر وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر آسانی اور آسائش چاہتے ہیں تو سن لیں۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں اس سے ڈر جاتا ہے، بولیے کیا؟ اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، یعنی نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے، گناہ کے ساتھ نفرت کرنے لگ جاتا ہے، برائی کے ساتھ نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا یجعل لہ مخرجا، ہم دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نجات کی راہیں کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر آگے فرمایا ہم جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ کی محبت میں اس کے خوف سے ڈر گیا، اس کے عذاب سے ڈر گیا اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر چل پڑا، ہم دنیا اور آخرت میں اسے نجات بھی دیں گے، اور آگے فرمایا ہم اسے وہاں سے رزق عطا کریں گے کہ اسے خود گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ساری زندگی ہم نماز سے دور رہیں، نیکی سے دور رہیں، تسبیح و تحلیل سے دور رہیں، ہم اللہ کی یاد سے دور رہیں، ہم اللہ کی بندگی سے دور رہیں، ہم ہدایت اور نیکی کے راستے پر نہ چلیں، اللہ پر یقین ہی نہ رکھیں، اور سمجھیں یہ کہ صبح سے لے کر رات تک کبھی یہ کر لو، کبھی وہ کر لو، کبھی وہ کر لو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم سارا دن تگ و دو کریں اور یہ کوشش کریں کہ جی میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو فرمایا ظاہراً اگر بڑھ بھی جائے گا نا کسی کا تو اللہ پھر بھی بڑھنے نہیں دیتا، کیا کرتا ہے؟ اس میں سے برکت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ برکت کا خاتمہ آئے گا بھی بہت، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے ہوتے تھوڑے ہیں مگر زندگی بڑی پرسکون گزر رہی ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عبادت کے ساتھ لگا ہے، وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ لگا ہے، وہ اللہ کے خوف سے ڈر چکا۔ ادھر اللہ کا خوف اور بندگی نہیں ہے، فرمایا زیادہ ہو کے بھی کم ہو جائے گا، ادھر کم ہو کے بھی ایسی برکت ڈالیں گے کہ اس کو کبھی کمی میسر ہی نہیں آئے گی۔
اب ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں. اب یہ قرآن نے اصول دیا ہے. اگر ہمارا یقین قرآن پر ہے تو پھر ہمیں نیکی کے ساتھ محبت کرنا. یہ پہلا پوائنٹ. اب ذرا آگے سنو. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. بڑا اگلا اصول. پہلا اصول اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ, اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ, بندگی نیکی اطاعت اس کی راہ پر چلنے لگو. فرمایا وہاں سے رزق دیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا یہ آ کہاں سے رہا ہے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 سنیے. فرمایا اپنے رب سے استغفار کیا کرو. بولو کیا کیا کرو؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. فرمایا مانگ لیا. فرمایا انہو کان غفارا. تم کیا استغفار کرو تو اس کے بدلے میں, کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, پھر اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. پھر فرمایا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ تمہیں بارش بھی دے گا, تمہیں مال دے گا, تمہیں اولاد دے گا, اور وہاں سے رزق دے گا کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے. تو پہلا کیا کرنا ہے؟ اللہ کی محبت میں اس سے ڈر جانا. دوسرا فرمایا استغفار کرو کثرت سے. روزانہ پڑھیے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم. اتنا پڑھ لیجئے. واتوب الیہ. اور اچھا ہے. اب یہ کلمات ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ, ایک روایت میں آیا 70 مرتبہ اور ایک روایت میں آیا 100 مرتبہ استغفار فرماتے. 100 مرتبہ. اب ایک چھوٹا سا عمل ہے, ہم کریں اللہ کی رضا کی خاطر, ہم روزانہ استغفار کریں, روزانہ استغفار کریں. ہم بائک پہ آ جا رہے ہیں, رستے میں سفر کر رہے ہیں, آتے جاتے, فرمایا استغفار کی کثرت کرو تو وہاں سے رزق آئے گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب ہم سارا دن مصلی پر تو نہیں آتے, لیکن ہم روزی کے اڈے پر ٹائم پر پہنچتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو سارے دن کی گئی محنت میری ضائع ہو جائے گی اور میری لیٹ اٹینڈنس مارک ہوگی. کالج میں, یونیورسٹی میں, اداروں میں, آفس میں ہم جاتے ہیں جہاں پر بھی, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وقت سے پہلے اٹھتے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ایک اٹینڈنس بھئی ادارے سے, آفس سے, کالج یونیورسٹی سے روزانہ بلاوا آتا ہے, آپ وہاں ٹائم پر پہنچتے ہیں تو ڈیلی 5 ٹائم اللہ اکبر کی صدائیں بھی تو آتی, 5 مرتبہ آتی ہیں. ادھر بھی تو اٹینڈنس چاہیے. فرمایا جس کی اٹینڈنس ادھر پکی ہو گئی تو پھر ادھر والی میں اللہ خود اپنی برکتوں کا نزول فرما دے گا. اب بات یہ ہے, یہ تعلیمات تو بڑی واضح, اس سے آسان جملوں میں اور اللہ کیا فرمائے, بڑی واضح کلیئر بات سمجھا رہا ہے کہ بھائی مجھ سے ڈر جاؤ, رزق مل جائے گا. استغفار کر لو. رزق دینے والا کون ہے؟ مجھے بولیے نا, کون ہے؟ اللہ. جو رزق دینے والا ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے, میں تمہیں رزق دے دوں گا. اب ذرا اسی موضوع پر ایک حدیث سنیے, اور یہ ترمذی کی حدیث ہے, بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر, بڑی ایمان افروز حدیث پاک سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ روزانہ استغفار کرتا ہے, کیا پابندی کے ساتھ روزانہ استغفار کرتا ہے, اب ذرا سنتے جائیے اللہ کیا کرے گا اس بندے کے ساتھ. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے اسے نجات دے دے گا اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دے گا. یہ ایک بات ہے. اب جو ہمارے ٹاپک سے اور موضوع سے ریلیونٹ ہے وہ جملے آقا علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ. فرمایا یہ جملے بولتا ہے, استغفار کرتا ہے روزانہ. حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا, رزق کہاں سے آ رہا ہے. وہی جو قرآن نے بات کی, وہی آقا کے فرمان نے بات کی. استغفار کرو. اب ہمارے 24 گھنٹے گزرے,
اور 24 گھنٹوں میں ہم بائک پہ جائیں، گاڑی پہ جائیں، سفر پہ جائیں، پیدل جائیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، اور اس دوران ہم سانگ سنیں، اس دوران ہم اور کلام سنیں، تو کیوں نہ اس دوران ہم یہی وظیفہ بنا لیں کہ یار جب میں نے اپنا وقت سپینڈ کرنا ہے تو کیوں نہ اس دوران میں اس کی بارگاہ میں استغفار کر لوں۔ فائدے کیا ملیں گے؟ غم بھی نہیں رہیں گے، مشکل میں پھنس جائیں گے تو راستے خود نکلنے لگیں گے، اور تیسرا فرمایا وہاں سے رزق آئے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی بات کی۔ اگلا سنیے، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا پوائنٹ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری ساری گفتگو اس پر ہے یکم مئی کی مناسبت سے کہ ہمارے رزق میں کیسا اضافہ ہو، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جہاں وہ محنت کرنے کی بات کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے کہا نئی ٹیکنالوجی کو سیکھو، قرآن نے کہا نئی ٹیکنالوجی کو سیکھو، نئے طریقوں کو اپناؤ، وہ سارے طریقے اپناؤ، مگر اس کے ساتھ جو رزق حاصل ہوگا نا وہ اللہ کی محبت اور بندگی کے راستے سے آئے گا، بندگی کے راستے سے آئے گا۔ اب ذرا دیکھیے اگلی حدیث، بڑی ایمان افروز، اور یہ حدیث پاک بھی ترمذی کی حدیث پاک نمبر 2466، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ایمان افروز بات فرمایا، وہ بندہ جو چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، وہ کیا کرے؟ وہ عبادت کے لیے وقت کو مختص کرے۔ مثلا سارے دن کی مصروفیات ہیں، تو سارے دن کی مصروفیات میں جب صبح اٹھے تو اس وقت باقاعدہ ذہنی طور پر پلاننگ کرے کہ میں نے اتنے بجے ظہر کی نماز پڑھنی، فجر کی پڑھ لی، اتنے بجے ظہر کی پڑھنی، وہ فلاں کام کر کے میں نے عصر کی پڑھنی، وہ فلاں لیکچر لے کے فلاں کام کر کے وہ میں نے مغرب کی پڑھنی، فلاں ٹائم پہ گھر آ کے میں نے فلاں جگہ میں نے عشاء۔ فرمایا جو اس طریقے سے اسپیسیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو، ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ میں فلاں عبادت کروں گا، تو فرمایا کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ ذرا سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر، یعنی تیاری پلاننگ کر کہ میں اتنے بجے یہ نیک کام کروں گا۔ جب تو اسپیسیفائی کر لے گا نا کہ میں اس ٹائم پہ یہ کام کروں گا، نیک کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نیک کام، اس میں نمازیں بھی ہیں، اس میں باقی دیگر اعمال بھی، کوئی میں یہ کام فلاں وقت میں، فرمایا وقت مختص کر، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جھولیوں کو اپنے رزق سے بھر دے گا۔ اب یہ حدیث ہے اور ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ، کیا فرما رہا ہے؟ عبادت کے لیے مختص کر اپنے آپ کو، نکال ٹائم کہ میں نے کچھ باتیں اس سے بھی کرنی ہیں، آئے ہائے ہائے، کچھ باتیں اس سے بھی کرنی ہیں، کچھ راز و نیاز کے کلمات اس سے بھی کہنے ہیں، کچھ باتیں اس کو بھی کرنی ہیں۔ فرمایا یہ تو مختص کر، کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میں تیری جھولیوں کو رزق سے بھر دوں گا، تیرے دل کو دنیا کے مال سے بے نیاز کر دوں گا۔ یہ جو سارا دن ہم اس پہ کڑتے رہتے ہیں نا، اس کے پاس اتنا، اس کے پاس اتنا، اور کسی کا دکھ ہو یا نہ ہو، رشتہ داروں کا تو پنجابی کہتے ہیں وٹ چپیا نا، ان کا دکھ ہے، ان کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا، ان کے پاس، ان کو اللہ نے اتنا دے دیا۔ فرمایا ان چیزوں سے تمہارا دل بے نیاز ہو جائے گا، جتنا تمہیں ملا ہوا ہے تم اسی میں زندگی بسر کرنے لگو گے۔ اور فرمایا اگر تو یہ نہیں کرے گا، اب ذرا اگلا سنیے، مختص کر، جھولی مال سے بھر دی جائے گی، بے نیاز ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر ساری زندگی کمائے گا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس سے بھی اگلا پوائنٹ جو حدیث پاک میں آیا، بڑا ایمان افروز اور ہلا دینے والا، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تمہیں ارد گرد کے کاموں میں الجھا دے گا کہ تجھے اس کی بارگاہ میں آنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ ہر وقت تو یہ کہے گا، قاری صاحب کہیں گے بیٹے نماز پڑھا کرو، آپ آگے سے ایک ہی جواب دیں گے، وہ کی کریے قاری صاحب ٹائم ہی نہیں لگتا۔ وہ پھر کیا ہوگا؟ وقت میں بے برکتی، مال میں بے برکتی،
پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا، ٹائم گزرتا جائے گا، عمریں گزرتی جائیں گی، وقت گزرتا جائے گا، آپ انہی کاموں میں بیزی رہیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کیا۔ اور فرمایا اگر کر لو گے تو وہاں سے رزق آئے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ کہاں سے آ رہا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ پھر اگلا پوائنٹ اور بڑا خوبصورت، بڑا ایمان افروز، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ پہلا میں نے بتایا رزق کیسے بڑھے گا، ہم کیا کریں؟ اللہ سے ڈریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، نیکی کے لیے اپنے آپ کو، اپنا دل نیکی سے لگائیں، رزق بڑھ جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگلا پوائنٹ فرمایا کیا؟ استغفار کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزانہ کا معمول میں نے بتایا، استغفار کی کثرت۔ فرمایا وہاں سے رزق آئے گا، خبر نہیں ہوگی۔ تیسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے مختص کرو، ذہنی طور پر صبح اٹھو تو یہ پلاننگ کرو کہ میں نے فلاں نیک کام فلاں ٹائم پہ کرنا ہے۔ فرمایا مختص کر لیا۔ چوتھا اب بتا رہا ہوں، فرمایا تم کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہارا رزق کم نہیں کرے گا بلکہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اب کیا قرآن ہے؟ وما انفقتم، فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں تو وہ کم نہیں ہوتا، اس کی جگہ پہ 2 گنا اللہ تمہیں اور عطا فرما دیتا ہے، 2 گنا اور۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ پیشہ ور بھکاریوں کو نہیں دینا۔ اور آپ یہ سوچیں پوچھیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ پیشہ ور بھکاری کون ہے؟ تو بھائی سادہ سی بات ہے، جو مانگ رہا ہے وہ پیشہ ور ہے۔ سفید پوش ضرورت مند کبھی مانگتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ سوچیں گے، پوچھیں گے کہ ہمیں اس کا کیسے پتا چلے؟ تو وہ پھر ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نمازیوں میں کون ہے جس کی تنخواہ کم ہے مگر اس کے اخراجات زیادہ ہیں۔ اور یہ بات پتہ کب چلے گی؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنسرننگ ہوں گے، جب ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا۔ آپس میں اب آپ کو میرے مالی حالات کا پتہ نہیں ہے، مجھے آپ کے مالی حالات کا پتہ نہیں ہے، تو میں کبھی بھی آپ میں سے کسی کو سفید پوش تلاش نہیں کر سکتا۔ لیکن جب میرا اور آپ کا تعلق آپس میں مضبوط ہوگا، آنا جانا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوگی، میل ملاقات ہوگی، تو مجھے آپ کے اور آپ کو میرے حالات کا جب ہمیں اندازہ ہو جائے تو پھر ہم خود کیا کریں گے؟ اس کے لیے صدقہ اور خیرات کریں گے۔ جب صدقہ اور خیرات کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں تو یہ جو بھکاری ہے نا، بھکاری مانگنے والے، ایک تو تھے نا وہ کچے کے ڈاکو، تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا مگر میں ان کو پکے کے ڈاکو کہتا ہوں کہ یہ ان کے ڈی ایچ ایز میں ان کے محلات ہیں، اتنا انہوں نے، اور پھر نئے نئے طریقے، کبھی چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے آئیں گے۔ اب دیکھنے والا عام طور پر ہمدردی کرتا ہے کہ اس کے بعد چھوٹی بچی، کبھی وہ خاتون ہوگی تو دودھ پلاتا ہوا بچہ لے آئیں گی۔ کسی دن ادھر لال پل پہ پچھلے دنوں میں بھی اس طرح کے کئی، خیر میں ان موضوعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، ایسے ایسے مناظر، مگر یہ بات طے ہے کہ کبھی بھی سفید پوش، وہ جو کہا نا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ جو مساکین ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے اور صدقات دینے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ یہ سفید پوش ہیں۔ کم از کم اتنا اپنا محلے داروں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے گھروں کے ساتھ اتنا تعلق ہمارا اچھا ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے پتا ہو کہ یار اس کے مالی حالات کیا ہیں۔ تو جب ہمیں پتا ہوگا تو ہم خود ہی اس کے بچوں کو کوئی چیز لے کر دے دیں گے، ہم اس کی ضروریات کا خیال خود رکھیں گے۔ فرمایا یہاں خرچ کرو گے تو یہ تمہیں کیا دے گا؟ اللہ تو راضی ہوگا، اللہ دنیا میں تمہارے رزق میں بھی 2 گنا اضافہ فرما دے گا۔ اسی حدیث، اب اسی تصور کو بخاری کی حدیث پاک ہے 1433،
سیدنا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیو خیرات کرنے کو کبھی نہ روکنا. کیا بولیے؟ خیرات کرنے کو کبھی نہ روکنا. اگر خیرات کرنا روک دو گے، صدقہ اور خیرات کرنا روک دو گے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے جاننے والوں میں سفید پوشوں پر خرچ کرنا روک دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے رزق کو بھی روک دے گا. اور اگر تم اس کے لیے خرچ کرتے جاؤ گے، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے. تو ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں، یہ جان رہے ہیں قرآن اور حدیث سے کہ ہمارے رزق میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے، رزق کیسے بڑھتا ہے. تو یہ اصول ہیں جو قرآن اور حدیث نے ہمیں سکھائے. پہلا اصول تو جو میں نے بتایا کہ اسلام محنت کی بات کرتا ہے، اسلام محنت کی بات کرتا ہے، ہنر سیکھنے کی بات کرتا ہے، جدید ذرائع کو اپنانے کی بات کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے یہ کام بھی کرتے جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ غیب سے بھی تمہارے لیے رزق کے دروازے میں کھولوں گا، کیونکہ رزق دینے والی تو میری ذات ہے. یہ اسی تصور کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا کہ رزق میں کیسے اضافہ. آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، تو صبح کے وقت جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں جو اسے نظر نہیں آ رہے ہوتے، مگر آتے ہیں اور آ کر وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اگر یہ مال خرچ کرے، صدقہ دے، غریبوں پہ خرچ کرے، کسی کی ضرورت کو پورا کرے، تو باری تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جتنا یہ خرچ کرے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے اسے عطا فرما دینا. یہ ایک فرشتہ کہتا ہے. دوسرا فرشتہ، آپ ذرا سوچئے نا، جب آپ صبح کام کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، تصور میں لائیں تو نکلتے وقت یہ فرشتے آتے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ اگر یہ تیرے رستے میں خرچ نہ کرے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ غریب ہے، یہ ضرورت مند ہے، یہ دکھی ہے، پریشان ہے، اس کو ضرورت ہے، اور وہاں خرچ نہیں کرتا، تو فرمایا اگر یہ خرچ نہ کرے تو باری تعالیٰ تو اس کے مال میں کمی کر دے. تو اب یہ بڑا واضح سا اصول اس حدیث پاک سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو تو ہم غریبوں، ضرورت مندوں پر کیا کیا کریں؟ خرچ کیا کریں. اونچا بولیے، کیا کیا کریں؟ پہلا اصول بتایا، اللہ کی محبت، نیکی سے محبت، عبادت سے محبت، ہدایت سے محبت رزق میں اضافہ کرتی ہے. استغفار رزق میں اضافہ کرتا ہے. عبادت کے لیے سوچ کر، پلاننگ کر کے عبادت کرنا رزق میں اضافہ کرتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب اگلا سنیے، فرمایا سوسائٹی کے بیمار لوگ، غریب لوگ، جن کا پتہ ہو آپ کو کہ ہمارے محلے میں فلاں بابا جی، فلاں اماں جان، فلاں بندہ غریب ہے، اپنا علاج نہیں کروا سکتا، تو فرمایا اگر تم اس کے لیے پیسہ نہیں دے سکتے، اسباب خرچ نہیں کر سکتے، تو بھائی آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، جا کے صرف پوچھ لیں کہ بابا جی تمہارا کیا حال ہے، اماں جان آپ کا کیا حال ہے. آپ جا کے فرمایا صرف پوچھ، ان کے ساتھ ہمدردی کے جملے بولنا، محبت کے جملے بولنا. بتائیے یہ آسان کام ہے یا اس کے بدلے میں غفلت میں ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتے رہنا وہ آسان کام ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا وہ تمہارے محلے کے غریبوں، بیماروں، ضرورت مندوں، کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. جو ان کے ساتھ جتنا زیادہ اچھا سلوک کرے گا اللہ اس بندے کے رزق میں اتنا زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے گا. اب پریشان ہو گئے ہیں دیکھیے نا، اب میں اپنے پیسے کیوں خرچ کروں؟ نہیں، یہ کرنے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے،
ہم عموماً یہی سوچتے ہیں، اور پاکستان کا تو ٹرینڈ بن گیا نا کہ رمضان بھی آ جائے تو ہم بینکوں سے پیسے اس لیے نکلوا لیتے ہیں کہ کہیں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑ جائے، اور سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال اگر نکل گیا تو اس سے دولت کم ہو جائے گی۔ فرمایا یہ کم نہیں ہوگی، تمہیں جو جتنی ملی دینے والا تو وہ ہے، مگر اس نے جو دی ہے نا وہ دی تمہارے محلے کے غریبوں، کمزوروں، بیماروں، محتاجوں کی وجہ سے ہے۔ اب اگر تو نے اس وجہ کو ہی چھوڑ دیا تو پھر وہ دینے والا مال روک لے گا۔ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جاؤ گے تمہارے مال میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے۔ پھر اگلا اصول دیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کیا؟ دین کے طالب علموں پر خرچ کرنا۔ کن پر خرچ کرنا؟ اور ہم سمجھتے ہیں مدرسے والوں نو دینا، یہ مولوی پڑھ رہے ہیں انہوں کی کرنا کھوا کے، انہوں تو پتہ نہیں کتوں آ جاندے نے پیسے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر دنیاوی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، علم ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، مگر حاضرین محترم جو بالخصوص دینی تعلیم مدارس میں حاصل کرتے ہیں۔ اب اس پر میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ حدیث بڑی ایمان افروز، اور یہ حدیث آئی کہاں؟ سنن ترمذی 2345۔ اب ذرا سنیے حدیث پاک، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، میں پھر آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی سارا دن محنت کرتا اور پیسے کماتا، روزی کماتا، اور ایک بھائی ایسا تھا جو جاتا اور جا کر صحابہ کرام سے علم کی خیرات حاصل کرتا، دین کی تعلیم سیکھتا۔ اب وہ جو دین کی تعلیم سیکھتا وہ اپنے اس بھائی کو کہتا کہ میرے اخراجات بھی اٹھائیں، میری ضروریات بھی پوری کریں۔ وہ بار بار اس سے پیسے مانگتا۔ اب ہوا کیا؟ وہ جو بڑا بھائی تھا جو پیسے کماتا تھا، روزی کماتا تھا، وہ شکایت لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے، کام کوئی نہیں کرتا، بس سارا دن دین کی تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے، سارا دن دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور کام کاج کوئی نہیں کرتا، اور پھر اوپر سے مجھ سے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے کہ میرے اخراجات بھی آپ اٹھائیں۔ اب آقا علیہ السلام کے جملے سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دینے سے ہاتھ نہ روک، کیونکہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کے صدقے سے دیا جا رہا ہے۔ ہم علماء کی خدمت کرنا، کبھی ہم نے، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں یہاں کلچر نہیں ہے، اور خطابات پورے پاکستان میں بھی کریں تو آپ کو میری کسی کم از کم ویڈیو میں ایسا نہیں ملے گا کہ میرے اوپر ویلیں پھینکی جا رہی ہیں اور پیسے۔ میں آپ کو یہ بات ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود اس کے خلاف ہیں، لیکن علماء کی خدمت کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی دینداروں کی خدمت کرنا، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے آپ معاشرے کے کمزوروں محتاجوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے صدقہ کرنے سے تمہارے کمزوروں محتاجوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اسی طرح دینداروں کی خدمت کرنے کے بدلے میں بھی اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو دینداروں کی خدمت کرنا، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ دلوں کو کشادہ کریں، رزق کو کشادہ کریں۔ جب دل کشادہ ہوتا ہے تو پھر انسان ان تمام جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ جب خرچ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو نے میرے راستے میں کیا، بدلے میں میں تمہارے رزق میں وہاں سے عطا کروں گا جہاں تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ میں نے آپ پھر اگلا سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا اصول دیا۔ اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، 3 منٹ 4 منٹ ہیں ہمارے پاس، اسی میں بات کو مکمل کر دیں گے۔ اگلا سنیے، آقا علیہ السلام نے پھر ایک اصول دیا، میں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میں پھر بتا رہا ہوں کہ محنت کریں، مگر محنت کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً نہیں اس رزق میں برکت آئے، اس رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو پھر یہ وہ اصول ہیں جو قرآن اور سنت نے بتائے، ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلا اصول کیا؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، بخاری کی حدیث 2027،
آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، او ینسا لہ فی عصرہ، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے. دو باتیں ارشاد فرمائیں. پہلا کیا فرمایا؟ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دونوں چیزیں ہو جائیں گی. اور ہم پیدا ہوتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ساڑھے وڈیاں دے فلاں فلاں نال شریکہ ہے. کیا جملہ بولتے ہیں؟ شریکہ. ان کے ساتھ لڑائیاں ہیں، بات بھی کوئی نہیں، سنا کے کلیشز بنائے ہوئے، اور پھر یہ بھی روتے ہیں کہ پوری نہیں پہندی. نہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے روح گردانی کر رکھی ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سمجھا نہیں ہے. فرمایا یہ کر لو تو کیا ہوگا؟ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. پھر اگلا سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا اصول، آخری دو عرض کر رہا ہوں، سیکنڈ لاسٹ سنیے. فرمایا جب کھانا کھاتے ہیں آپ، کھانا، تو کھانا کھانے کے کچھ آداب ہیں. بولیے کیا کھانا کھانے کے کچھ؟ مثلا پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ جب کھانا شروع کریں تو آپ کس سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. مل کے بیٹھ کے کھائیں، اس سے پہلے اپنے ہاتھ دھو کے کھائیں. اب جب کھانے لگے ہیں، ایک برتن میں اگر کھا رہے ہیں سب، تو کیا ہو، سائیڈ سے کھایا جائے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بائٹ درمیان سے لے رہا ہے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، جہاں بیٹھے اپنی سائیڈ سے کھائیں. پھر لقمہ اگر کوئی گر گیا ہے تو اس کو صاف کریں اور اس کو ضائع نہ کریں، اس کو کھا لیں. اب ذرا سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. پہلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کھانا مل بیٹھ کر کھاؤ، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. یہ نہیں ہے کہ فلاں کام کر کے 6 بجے آتا ہے تو وہ 6 بجے کھا لے، دوسرا بھائی 8 بجے آتا ہے وہ تب کھا لے، رات 12-1 بجے تک کھانے ہی گھروں میں چلتے رہے. نہیں، ایک ٹائم فکس کریں اور فکس کر کے اکٹھے ہو کے کھانا کھائیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا اکٹھے ہو کے کھائیں گے، اللہ اس کھانے میں ہی نہیں بلکہ ان بندوں کے پورے رزق میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے. پہلی بات. پھر فرمایا کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اب پڑھ لیا. اب پھر اس کے بعد فرمایا کھانا کھانے لگے، سائیڈ سے کھائیں. درمیان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی، اس کھانے کے درمیان میں جو مل بیٹھ کے کھایا جائے اس میں اللہ اپنی برکت نازل کرتا ہے. اور فرمایا جب کوئی لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان سارے عملوں کو اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ ان کھانے والوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اب یہ وہ قرآنی اصول ہیں، یہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے اصول ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آخری بات، اور وہ کیا؟ اپنی طبیعتوں میں عدل اور انصاف. عدل اور انصاف. آپ جانتے ہیں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں پوری دنیا میں ہی نہیں، اپنی طبیعتوں میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عدل اور انصاف کا نظام ہوگا. فرمایا جب وہ زمانہ آئے گا عدل اور انصاف کے باعث اللہ بندوں کے لیے اتنی برکتیں نازل کرے گا کہ ایک انار، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ایک انار وہ 1000 لوگوں کی جماعت کے لیے کافی ہوگا. ایک انار. اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں لوگ بیٹھ سکیں گے. یہ ہے عدل اور انصاف. طبیعتوں میں آ جائے تب رزق بڑھتا ہے، معاشرے میں قائم ہو جائے تب رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں عدل اور انصاف نام کی شے کوئی نہیں ہے. ہم صرف عدالتوں میں عدل اور انصاف چاہتے ہیں. اس سے پہلے ہماری طبیعتوں اور مزاج میں عدل اور انصاف لانے کی ضرورت ہے. ہم تو اپنے مزاجوں میں عدل پر نہیں. فرمایا آ جائے برکت ملے گی. اس زمانے میں کیا ہوگا؟ ایک اونٹنی کا دودھ 1000 لوگوں کی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک دودھ والی گائے
وہ پورے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ والی ایک بکری وہ پوری ایک جماعت کے لوگوں کے لیے کافی ہوگی۔ اس ساری حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عدل اور انصاف کا نظام آ جائے تو اللہ اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ اگر آج ہماری طبیعتوں میں عدل اور انصاف آ جائے، محبت کا پیکر بن جائیں، بغض کا خاتمہ کریں، اناد کا خاتمہ کریں، حسد کا خاتمہ کریں، تکبر کا خاتمہ کریں، رعونت کا خاتمہ کر کے امن پسند طبیعتیں لے آئیں، خدا کی قسم اس کے بدلے میں بھی اللہ وہاں سے ہمیں رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمیں وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو تعلیمات قرآن اور سنت نے ہمیں عطا کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اختتام سے پہلے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جب میں جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد کے باہر ہی تھا ابھی، تو خبر آئی کہ میرے دادا جان ان کا ابھی ہی چند لمحے پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور یقینی طور پر دادا اپنے پوتے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اس پوتے میں شامل ہوں کہ جن سے وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کیجئے گا، اور ہم مل کر کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے۔ 96 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا آج، اللہ رب العزت انہیں بخشش فرمائے۔